وہ کیسا دن ہوگا اگر ایک ایسا انسان دنیا میں آئے جو صرف ایک جملہ بولے اور آسمان سے بارش شروع ہو جائے۔ کیا ہوگا اگر وہ زمین کو حکم دے اور بنجر زمین فوراً سرسبز ہو جائے، اور اگر وہ کسی مردہ انسان کو حکم دے وہ سب کے سامنے زندہ کر دے، تو سوچو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس پر ایمان لے آؤ گے یا اسے پہچان لو گے؟ یہ کوئی فلم نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہر نبی اپنی امت کو خبردار کرتے رہے، اور اس فتنے کا نام ہے دجال۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو نہ صرف خوفناک ہے بلکہ حقیقت کے بہت ہی قریب ہے۔ یہ صرف دجال کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تیاری ہزاروں سال سے ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ یہ فتنہ کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ یہ سیدھا تمہارے ایمان پر حملہ کرے گا۔ دجال کوئی عام انسان نہیں ہوگا، اس کے پاس ایسی ایسی طاقتیں ہوں گی جو عام انسان کے تصور سے بھی باہر ہوں گی۔ وہ بارش بھی برسائے گا، زمین سے خزانے بھی نکلوائے گا، اور لوگوں کو کھلائے گا بھی اور پلائے گا بھی، اور پھر کہے گا کہ سب مجھ پر ایمان لے آؤ کیونکہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس پر یقین کر لیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دجال اچانک آئے گا یا اس کے آنے کی تیاری پہلے سے ہو رہی ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں وقت سے بہت پیچھے جانا ہوگا، تقریباً 3000 سال پہلے، جب فلسطین میں ایک عظیم سلطنت قائم تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت۔ پھر ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے جنہیں ایسی بادشاہت ملی جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں ملی۔ ان کے بعد سب کچھ بدل گیا، قومیں تقسیم ہو گئیں، اختلاف شروع ہو گئے اور آخرکار عذاب آ گیا۔ بابل کے بادشاہ نے حملہ کیا ان پر اور یروشلم تباہ کر دیا، ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا اور ہزاروں لوگ قید کر لیے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک عظیم قوم زمین پر گر گئی، مگر ان کے دل میں ایک امید باقی تھی، ایک وعدہ، ایک ایسا وعدہ کہ ایک دن ایک مسیحا آئے گا جو انہیں دوبارہ وہ طاقت دے گا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ وہی اصل مسیحا تھے لیکن انہیں مانا ہی نہیں گیا۔ کیونکہ لوگ اپنی مرضی کا مسیحا چاہتے تھے، اللہ کا بھیجا ہوا مسیحا نہیں۔ یہی سب سے بڑا موڑ تھا جہاں سے تاریخ نے خطرناک رخ لیا۔ پھر ایک اور حملہ ہوا، رومیوں نے یروشلم تباہ کر دیا اور یہ قوم پوری دنیا میں بکھر گئی۔ صدیوں تک یہ لوگ ایک ہی دعا کرتے رہے کہ اگلے سال یروشلم میں جائیں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک مشن تھا۔ اب ذرا آج دنیا کو دیکھیں۔ 1948 میں ایک ریاست بنتی ہے اسرائیل، پھر 1967 میں یروشلم پر مکمل قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اتفاق سے نہیں ہوا یا کسی بڑی پلان کا حصہ ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق مسیحا کے آنے سے پہلے چند چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب یہودی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یروشلم ان کے قبضے میں آ جائے گا، اور تیسرا ہیکل دوبارہ تعمیر ہو جائے گا، اور سب سے خطرناک ایک بڑی عالمی جنگ۔ اب یہاں سب سے ایک اہم بات سمجھنے والی ہے، مسلمان جسے دجال کہتے ہیں وہی کردار کچھ لوگ مسیحا کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایک ہی انسان، کسی کے لیے نجات سمجھا ہوا کسی نے، اور کسی کے لیے سب سے بڑا دھوکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال گنگریالے ہوں گے،
وہ دنیا میں 40 دن قیام کرے گا۔ پہلا دن ہوگا 1 سال جتنا، اور دوسرا 1 مہینے جتنا، اور تیسرا دن ہوگا 1 ہفتے جتنا، اور باقی دن ہوں گے عام دنوں کے مطابق۔ تو یہ کیسے ممکن ہے ذرا سوچئے، کیا یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ایڈوانس ٹیکنالوجی؟ یہ سوال آج بھی کھلا ہے کہ دجال لوگوں کو کھانا دے گا، پانی دے گا، آرام دے گا، اور پھر کہے گا کہ سب لوگ مجھے مانو۔ تو جو مانے گا وہ عیش میں ہوگا، اور جو انکار کرے گا اس کے لیے مشکلیں ہوں گی۔ یہی اصل امتحان ہوگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب دجال اپنی طاقت کے عروج پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے۔ وہ آئیں گے اور آخرکار دجال کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو یہ جنگ صرف طاقت کی نہیں ہوگی، یہ سچ اور جھوٹ کی آخری جنگ ہوگی۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر دجال آ جائے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ پہچان پاؤ گے اس کو، یا اس کے نظام، اس کی سہولتوں اور اس کی طاقت سے متاثر ہو جاؤ گے؟ کیونکہ یاد رکھو، دجال تلوار لے کر نہیں آئے گا، وہ تمہیں آرام دے کر جیتے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید حقیقت کے قریب موضوعات کے اوپر ویڈیو دیکھی جائے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر لیں، اور اگر یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا۔ اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے کسی اچھی داستان کے ساتھ، کسی اچھی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔